السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ حضرات ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والے ہیں زنا کتنا بڑا گناہ ہے اور زنا میں 6 مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ کون کون سی مصیبتیں انسان پر ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ تو آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں بلکہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں۔ ارشاد ربانی ہے، چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ، یعنی بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا اور بری نظر سے دیکھنا اور چھونا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان ربانی ہے، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھ بند کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے بہت سی آیتوں میں زنا کی حرمت فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا۔ آسام کے متعلق کہا گیا یہ ایک جہنم کی وادی ہے، یعنی یہ جہنم کی ایک وادی ہے آسام۔ بعض علماء نے فرمایا ہے یہ جہنم کی ایک غار ہے، اور فرمایا جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی سخت بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو زنا میں وہ 6 مصیبتیں کون سی ہیں، اب آپ یہ سنیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، زنا سے بچو، اور اس میں 6 مصیبتیں ہیں جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ پہلی، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے اور زندگی تھوڑی ہو جاتی ہے اور چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ زنا سے بچو، کیونکہ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ پہلی، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، دوسری ہے زندگی تھوڑی رہ جاتی ہے، اور تیسری مصیبت ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے تعلق رکھنے والی 3 مصیبتیں ہیں، اور 3 جو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں اب آپ یہ سنیں۔ پہلی مصیبت آخرت میں خدا کی ناراضگی، اور دوسری سخت پوچھ تاچھ، اور تیسری جہنم میں داخل ہونا۔ یعنی یہ 3 مصیبتیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی، خدا کی ناراضگی، آخرت میں خدا کی ناراضگی، دوسری سخت پوچھ تاچھ، اور تیسری جہنم میں داخل ہونا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے، کتنا بڑا گناہ ہے زنا اور کتنا سخت عذاب ہے اس کا، زنا کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبھی کو زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی کو نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی کو زنا جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک روایت سناتا ہوں، اب آپ تھوڑا غور کرنا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا۔ وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر اسے کسی بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی تو وہ پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت پسند ہوتی ہے، یعنی 1000 بدکار مردوں سے شیطان ابلیس کو ایک بدکار عورت پسند ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر زنا کے تعلق سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ میرے آقا کا فرمان ضرور سنیے۔ مسابی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ
زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح لٹکا رہتا ہے، اور جب وہ بندہ اس زنا سے فارغ ہوتا ہے، یعنی وہ زنا کرتا ہے اس سے فارغ ہوتا ہے، پھر واپس اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح لٹکا رہتا ہے، اور جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر واپس اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ تو غور کرنا پیارے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، نہ جانے اگر کوئی بندہ زنا کر رہا ہے اور اس کا ایمان اس کے اوپر چھتری کی طرح لٹکا ہوا ہے، اور اسی حالت میں اسے اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور زنا جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ یہاں پر ایک آخری بات سن لیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کیا فرماتے ہیں زنا کے تعلق سے۔ کتاب اقنا میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک منی کو حرام کاری میں برباد کرنے سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ یعنی منی کو آپ سب سمجھتے ہوں گے، اللہ رب العزت کے نزدیک منی کو حرام کاری میں برباد کرنے سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لواطت زنا سے بھی زیادہ بری ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی، مگر لوطی اس سے محروم رہیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے ان باتوں کو سنا تو آپ سب غور کرنا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنا کے تعلق سے کیا فرمایا۔ اور ناظرین اکرام، میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ جوان کا کوئی عمل پسند ہے تو وہ نوجوان کی توبہ ہے۔ یعنی جب کوئی نوجوان انسان توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحہ، سچی توبہ کرتا ہے، دل میں عقیدہ پکا رکھ لیتا ہے کہ میں یہ کام، یہ زنا نہیں کروں گا، یا کوئی بڑا گناہ کبیرہ، آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت کو اس کی توبہ سے کوئی زیادہ عمل کوئی پسند نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جوان کی توبہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سبھی کے گناہ کبیرہ کو معاف عطا فرما، اور ہم سبھی کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔